میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ کہتے ہیں یقول العبد مالی مالی مالی، فرمایا بندہ کہتا ہے یہ مال بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، لیکن فرمایا اس بندے کو پتہ نہیں کہ تیرا مال ہے کون سا۔ سبحان اللہ۔ کہتا یہ ضرور ہے کہ میرا یہ بھی مال ہے، یہ دکان، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بنگلہ، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ کس کا ہے۔ تو کہا کس کا ہے؟ فرمایا جب یہ مر جائے گا یہ وارثوں کا ہے، اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا وہ ہے جو صدقہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ بس اس کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں، یہ تو وارثوں کا ہے پیچھے والا۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کھجوروں کے باغات اور یہ ہمارا کام، یہ جو سب کچھ ہے یہ ہمارا مال ہے۔ توجہ ہے سب بدراتی، یہ تمہارا مال ہے؟ جی ہاں۔ تو فرمایا اگر ابھی تم فوت ہو جاؤ تو یہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، تو تمہارا کون سا ہے؟ جب یہ سوال فرمایا تو سبھی چپ ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تمہارا وہ ہے جس کو تم نے حلال طریقے سے کما کے کھا لیا یا حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، یہ تمہارا مال ہے، باقی تمہارا۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث شریف نہ سناؤں، بابا جی کے نعرے سے مجھے یاد آ گئی۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ گھر میں تھی، حضور کی خدمت میں نا ایک شخص آیا، اس نے بکری بطور ہدیہ پیش کی۔ حضور صدقہ نہیں قبول کرتے تھے، صدقہ غریبوں میں تقسیم کر، صدقہ آل رسول بھی نہیں کھا سکتے، ان کی بھی جب خدمت کرنی پڑے۔ آپ دیکھیں کسی سید زادے کا تھوڑا سا ظاہری دنیاوی اعتبار سے کچھ کمزوری والی کیفیت ہو تو آپ اپنے حلال مال سے خدمت کیا کریں، اور اس سے اللہ رسول بہت خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سید کو مانگنا نہ پڑے یہ یاد رکھیے گا، آپ کے اڑوس پڑوس میں جہاں بھی ہوں خود پہنچا کریں۔ صدقہ اور زکوٰۃ سید لے ہی نہیں سکتا، حضور کی ساری آل نہیں لے سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں بکری بطور ہدیہ اینڈ گفٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھیجی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمائی اور کہا کہ گھر دے کے آؤ، ذبح کی اور گھر پہنچا دی۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تھی۔ اب ان کی تربیت میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے فرمائی تھی، آپ نے نا اس بکری کا گوشت تقسیم کر دیا غربا کے اندر۔ سبحان اللہ۔ رات کو جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے گئے نا تو پوچھا عائشہ وہ بکری کا کیا بنا جو میں نے بھیجی تھی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ایک دستی، سامنے والی ٹانگ کو دستی کہتے ہیں نا، ایک دستی میں نے رکھی ہے چونکہ آپ کو پسند تھی تو یہ بچی ہے، باقی ساری گئی۔ جیسے بندہ تھوڑا سا کہتا بھی باقی گئی تو اے بچ گئی۔ نبی پاک مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا عائشہ اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے، بچی وہ ہے جس کو ہم نے خیرات کر دیا ہوا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اصل میں تو وہ بچی ہے، نہیں توجہ فرمائی انہوں نے آپ کھا ہی جانا ہے، بچی وہ ہے، یہ ہے اصل سمجھنے والا جملہ۔ جس کو ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا وہ ہمارے لیے بچی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ یہ فرمایا کہ جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا، اور جو تم آگے لے کے جاؤ وہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اپنی اولاد کے لیے مال جائیداد چھوڑنا منع بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ آپ چھوڑ سکتے ہیں، حلال مال ہو، آپ کو کون روکتا ہے، لیکن آپ یہ مہربانی ضرور فرمایا کریں، اپنی اولاد کو مال جائیداد دیتے ہیں نا تو ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کریں کہ تیرے اوپر اس پر زکوٰۃ بھی ہے بیٹا، یہ بھی دینی ہے، اور فقیروں کا حصہ بھی ہے وہ بھی دینا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹے میں نے حلال کے کمائے ہیں، او نہ میں جاوا تو شرابی کبابی تو نشئی بن جائے تے بعد وچ بیچ کے ہر شے جاویں کھا۔ سبحان اللہ، نہیں توجہ فرما۔ آپ کہیں گے یار تاری صاحب اینیاں گلاں نے تے اسی اپنے بچے نوں کیویں سمجھائیے، یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میرے پیر صاحب نے ایک ہی جملہ دیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین سکھا دو، یہ دین ہر چیز تمہارے بچوں کو سکھا دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیجیے، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے، آپ تشریف لائیں، سیکھیں، سمجھیں، آپ کو پتہ چلے گا نرا دین نہیں عشق والا دین ہے، محبت اور پیار والا دین ہے، خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی۔